جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے پیدا ہونے سے لے کے اپنی موت تک تو وہ سیکھتا ہے، تو سیکھتے رہنا بھی چاہیے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو علم حاصل کرتے ہیں سائنسدان سارے یہ تو جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا موت قریب آ جاتی ہے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ ایک زندگی تھوڑی ہے۔ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، شعوری سطح آپ کی بلند ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہے بھی ہے کہ ایک زندگی تھوڑی ہے۔ اچھا، سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، مشاہدات، تجربات۔ سب سے بہترین سیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے سیکھا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، 20 سال 50 سال اس نے زندگی کو علم کو دیے ہیں، تو آپ اس سے وہ سارا کچھ حاصل کر لیں، کتاب کی شکل میں، لیکچرر کی شکل میں، سننے کی شکل میں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بہترین معاشرے ہوتے ہیں، ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں، ان میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، علم حاصل جنہوں نے کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنا علم اپنی آنے والی نسل کو دے کے آگے جاتے ہیں۔ تو آنے والی نسل کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ان کی پیش رو کا علم ختم ہوا ہے تو آنے والی نسل کا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بینیفٹ مل جاتا ہے، بہت زیادہ بینیفٹ مل جاتا ہے جس کو آگے سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی جو کمیاں ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان معاشروں سے سیکھ لیں جن معاشروں نے ان کمیوں پر قابو پا لیا ہے۔ بات پھر وہی اولاد کی تربیت کی کریں گے۔ اچھا، اولاد کی تربیت، آپ ایک پھر مثال لیں کہ یورپ میں ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہے، اس میں کوئی 15 20 30 کتے ہوتے ہیں، ڈاگ۔ وہ کھانا رکھ دیتے ہیں اور پھر کھانا رکھ کے نا ایک ایک کتے کا جو نام ہے وہ لے کے پکارتے ہیں، تو وہ آتا ہے تو اس کو وہ کھانا دے دیتے ہیں۔ کیوں وہ کتے اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ ان کی پرورش اور ان کی تربیت ہوئی، وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت۔ تربیت تعلیم سے بہتر ہے۔ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں ہمارے معاشرے کی طرف۔ ایک ہال ہے، شادی ہال ہے، اس میں اب جو شادی ہال ہیں یہ بہت زیادہ غریب لوگوں کے نہیں ہوتے۔ بہت زیادہ غریب لوگ محلے میں جھگیوں میں یا کھانا ہی نہیں کرتے۔ ہمارے جو اعلیٰ سوسائٹی کے طبقات ہیں، اچھے طبقات ہیں، امیر طبقات ہیں، حال میں کھانا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب ادھر کھانا شروع ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی بچہ شامل نہیں ہوتا، سب بڑے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری بھی، افسر بھی، بیوروکریٹ بھی، ہر طبقے کے لوگ۔
اچھا ایک طرف آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کتے کا نام لے کے پکارتے ہیں، اور ایک طرف آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ یہ کھانا کس طرح لیتے ہیں۔ جب ہمارے بڑوں کا یہ حال ہوگا، معاشرے کا یہ حال ہوگا، تو پھر وہی لوگ کہتے ہیں جو ادھر وہ کھانا لے رہے ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کے، پکڑ پکڑ کے پیچھے، پھر بھر لیتے ہیں پلیٹیں اتنی کہ وہ کھائی نہیں جاتی، وہ کوئی بھی بندہ اس کی وہ پلیٹ پوری نہیں ہوتی۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی تربیت کر لیں۔ جیسے آپ کھانا کھائیں گے، ادھر بھاگ بھاگ کے لیں گے، تو ویسے ہی پھر آپ کے بچے سیکھیں گے نا، کیونکہ بچے بھی ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب وہی کھانا آپ طریقے سے کھا لیں تو وہ بڑھ بھی جائے گا، کم بھی نہیں ہوگا، تو اچھا بھی لگے گا سب کو۔